بنائیے۔ میں ایک بسم بات اللہ، بس ایڈ کرنا بسم چاہتا اللہ۔ ہوں، وہ بے شک دوسری مسجد ہے، لیکن اس مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی واہ نماز ہوئی واہ، اور کعبہ کی طرف رخ کر کے بھی کیا نماز بات بے ہوئی۔ شک، کیا بات بالکل۔ اس سے قبلتین۔ پہلے جتنی مساجد تھیں یا جو مسجدیں قائم ہوئیں ان میں صرف بیت المقدس قبلہ تھا، یا مسجد قبلتین میں قبلہ ایک دم سے جیسے ہی پھر ٹرن گیا، ہوا، اس کے بعد مسجد نبوی کو دونوں قبلوں کی یہ سعادت حاصل ہے۔ بے شک۔ اچھا سر، میں تھوڑی سی بات آپ کی اور آگے بڑھاؤں۔ کتنی آسانی سے یہ فرحان بات کر کے آگے نکل جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ ہمارے دل دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کن کن موضوعات کی بات ہوئی ہے۔ تحویل قبلہ کی، تبدیلی قبلہ کی، یہ اپنے اندر ایک ایسے موضوعات ہیں۔ اظہر میری بات مانیے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل درست کر رہے ہیں۔ یہ جو چونکہ ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں، سننے والے سن بھی رہے ہیں، شاید وہ اس بات کا اثر لیں کہ تحویل قبلہ بھی جو ہے مسجد نبوی کے اندر ہی ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ 22 رمضان المبارک ہے، انہوں نے بات ایکسپلین کر دی، یہ بالکل وہ انہوں نے ایکسپلین کر دی ہے، اس سے اصل میں ابہام چھوٹی سی دور ہو بات گیا۔ یہاں کر دوں، حضور والا بچپن میں شاید کچھ ایسی صحبتیں تھیں جہاں بچپن سے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ تحویل قبلہ کیا ہے، تبدیلی قبلہ کیا ہے، مسجد قبلتین کیا ہے، اس کے پیچھے آیات کیا ہیں، اس کے پیچھے۔ حضور والا آج کا بچہ میں چاہتا ہوں کہ کاش اس ٹرانسمیشن کے ذریعے اگر 2 باتوں کے بارے میں بھی یہاں سے آج کچھ لے کے معلومات اٹھے گا تو شاید زندگی بھر اس کے کام آئے گا۔ میری زندگی میں آپ سے پہلے اور فرحان سے پہلے بھی ایک اظہر آ چکے ہیں اور ایک فرحان آ چکے ہیں، اور ان کی صحبت کا صدقہ ہے کہ آج آپ دونوں مجھے ملے ہیں کہ ان کا سکھایا ہوا سبق، اس کا آموختہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے دہرا رہا ہوں۔ کیا بات۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کرم نوازی۔ بسم اللہ سرا فرمائیے۔ مسجد نبوی شریف کی عظمت اور اہمیت کو ہم بیان کرتے رہے تو یہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، بالکل سر، کیونکہ مسجد نبوی کے ذرے ذرے نے میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لیا بے ہے، شک بے شک۔ ہر جگہ نے۔ اور اس میں ایک مقام بڑا خوبصورت مقام ہے جس کے لیے ہر وہاں پر جانے والا جد و جہد کرتا ہے، یہاں تک کہ اب سعودی گورنمنٹ نے بھی اس کے لیے پرمٹ کی شرط لگا دی۔ آتی ہے، بالکل ہاں جی، بالکل۔ اس کے لیے شرط لگا دی ہے، ٹکٹ لینا ہے تو پھر آگے جانا ہے۔ ایپ بن گئی ہے کہ آپ ایک دفعہ جا سکتے ہیں اتنے مدت میں، اس کے بعد دوبارہ نہیں جا سکتے۔ بالکل۔ تو وہ مقام کون سا ہے؟ وہ مقام ہے کہ میرے محبوب اپنے حجرا سے نکلتے تھے، ممبر پر تشریف فرما ہوتے، کیا بات، اس چہل قدمی والے مقام کو رب نے کہا روضۃ من ریاض الجنہ، بے شک۔ فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے یہ باغ ہے۔ باغ ہے، واہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرے گا وہ گویا ایسے ہے کہ جیسے اسے جنت کے اندر ہی نفل ادا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب میرا ایک وجدان کہتا بے ہے، شک۔ میں نے پورے قرآن کو پڑھا، اس کے ترجمہ کو پڑھا، تفسیر کو پڑھا، اب تو مجھے قرآن ترجمہ تفسیر پڑھاتے پڑھاتے تقریباً 30-32 سال کا عرصہ ہو گیا، تو میں نے پورے قرآن کو پڑھا ہے۔ پورے قرآن میں کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہے، کوئی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ رب نے کہیں فرمایا ہو کہ میں جسے جنت میں داخل کروں گا اسے وہاں سے نکال دوں گا، واہ واہ واہ، محبوب کے دیوانوں میں غلام واہ ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ تو ہم نے پڑھا ہے واہ۔ کہ قیامت کے دن اپنے اعمال کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، پھر نبی رحمت کی شفاعت سے اللہ ان کو واپس جنت میں داخل فرمائے، لیکن یہ نہیں پڑھا ہے کہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کو واپس نکالا جائے گا۔ بالکل تو بالکل۔ میرا وجدان اور ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے محبوب کی قدموں کی اس جگہ کو، چہل قدمی کی جگہ کو، جنت کا باغ زمین میں اس لیے فرمایا کہ محبوب تیرے جتنے غلام، جتنے دیوانے اس مقام پر پہنچیں گے، نفل ادا کریں گے، وہ جنت میں نفل ادا کر رہے ہیں، تو میں رب ان کو کیسے یہاں سے نکالوں گا؟ کیسے نکالے؟ اس کی شان کو گوارا ہی نہیں، بالکل اس کی شان کو اس گوارا یقین سے یہاں سے جائیں گے، اس یقین سے جائیں گے، پختہ یقین سے جائیں گے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر موقع عطا فرما دیا ہے، تو محبوب کی قدموں کی خیرات اللہ وہاں بھی یہی موقع عطا فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ اور اس میں ایک اور میں آپ کو بڑی محبت والا نقطہ دے رہا ہوں، باب السلام ہے جی، مسجد نبی شریف کا دروازہ، جہاں سے ہم جیسے گناہ گار اس 2-4 راہداری میں ماہ کے قدم بعد رکھتے ہیں۔ جاتے ہیں اور وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہاں سے سلام کرتے ہیں اور وہاں سے نکل کے باب البقیع سے باہر چلے جاتے ہیں، آنے والا رخ کرتا ہے در مصطفیٰ کی طرف، ادھر سے سلام کر کے پھر در زہرا کی طرف چہرہ کرتا ہے۔ اور یہ وہ کرتا ہے جس کو یہ اللہ تعالیٰ نے سبق سمجھا دیا۔ سمجھا دیا ہے۔ میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں، خواتین حضرات، میں صرف اظہر بھائی کی بات بڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے وہ تمام لوگ جو کہ عمرہ کر چکے ہیں اور جو کریں گے، اور اللہ کرے کہ سب مسلمان کریں،
مسجد نبوی میں اگر ہم نے اپنے سرکار کو سلام کرنا ہے تو ایک ہی دروازہ ہے جس کے ذریعے آپ اندر جا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. وہاں پہ اور بہت سے بے دروازے شمار دروازے ہیں. جس دروازے سے آپ اپنا قدم رکھتے ہیں عازم روضہ رسول کی طرف جانے کے لیے تو اس کا نام ہے باب السلام, سلامتی کا. سلامتی کا دروازہ. 2 دروازے ہیں. باب السلام سے آپ انٹر کرتے ہیں اور آپ کا جو ایگزٹ ہے اس کا نام ہے باب البقی. میں آپ کو صرف ایک بات پورے وثوق سے بتا دوں, کائنات میں کوئی گوشہ درود ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ 1450 سال سے اور جب تک یہ زمانہ قائم ہے ہر شخص جو وہاں پہ قدم دھرے گا وہ دیدار مصطفیٰ کی خواہش لے کے دھرے گا اور اس کے منہ پہ ایک ہی کلمہ جاری ہوگا اور وہ ہوگا درود و سلام نبی پہ اور اس کی آل پہ. اور یقین کیجئے کہ جب آپ وہاں پہ جائیں تو اس کی فضا ہی مختلف ہے. ایک راہداری ہے کہ اس سے بڑا گوشہ درود کوئی ہے ہی نہیں. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ قدم رکھیں تو درودوں سے پوری کی پوری فضا مہک رہی ہے. جہاں موقع ملے درود پڑھنے کے بعد اپنی حاجت بھی سامنے رکھ کے ساتھ ہی پھر درود پڑھنا شروع کر دیں. وہاں سے فرشتے ہمہ وقت یوں جھولیاں بھر بھر کے درود اٹھا رہے ہیں تو کیا درود اٹھاتے وقت آپ کی حاجت نہیں اٹھائیں گے؟ کیا وہ حاجت سرکار کے وسیلے سے ان کے رب کو پیش نہیں کریں گے؟ کیا وہ دعا اور وہ حاجت رد ہو جائے گی؟ یاد رکھیے میری نظر میں دنیا میں جو قبولیت دعا کے مقامات ہیں ان میں ایک بہت افضل مقام وہ راہداری ہے. اور یہ راہداری چلتے جائیے. اسی راہداری میں اگر آپ اپنے بائیں دیکھتے رہیں گے تو ممبر رسول بھی ہے. ممبر رسول کے بعد ریاض الجنہ بھی ہے آپ کے بائیں جانب. اور پھر سب سے پہلے آپ کو مواجہ شریف نظر آتا ہے جو سب سے بڑا ہے, جو ایسے ہی ہے اس میں دیکھنا اور ان پہ درود بھیجنا اور سلام بھیجنا کہ جیسے آپ سرکار کے رخ انور کو دیکھ کر روبرو ان کے بیٹھ کے ان پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. اور پھر سر بات یہ ہے کہ یار غار کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ اگلا مواجہ صدیق اکبر کا ہے اور اس کے بعد جن کی دعا کی اگلا مواجہ ان کا حضرت عمر فاروق کا ہے. مراد رسول کا ہے. سارا کچھ ہو گیا نا تو خود انڈیکیٹ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نکلو گے کس طرف؟ باب البقی سے.